اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و آلہ وصحبہ دائما ابدا۔ کنگ آف حرب کے حوالے سے ایک کیس آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا، آپ لوگوں کی پذیرائی کا اور پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اسی حوالے سے ایک اور خوبصورت کیس، میرے کلینک کے پڑوس میں ایک صاحب الیکٹریشین کا کام کرتے ہیں۔ کافی سال پہلے کا یہ میرا ایکسپیرینس تھا، میں بھی اس وقت کنگ آف حرب کو نیا نیا واقف ہوا تھا، 7-8 سال پہلے کی بات ہے۔ میں ان کی شاپ پہ جب جاتا ہوں تو ان کے جو ساتھ جو ان کے اسسٹنٹ ہیں، یہ ایک وہ کٹر ہوتا ہے جسے ہم آری بلیڈ بھی کہتے ہیں، بلیڈ والا آری ہوتا ہے، ایسے کر کے وہ اس چیزوں کو کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس نے اپنے شاگرد کو دیا ہوا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میری پیٹھ کے اوپر نا اس کے ساتھ خارش کرو۔ تو میں نے جب دیکھا تو اس کی نا کمر سے کہیں کہیں سے خون بھی رس رہا ہے اور وہ خارش بھی کر رہا ہے اور وہ بڑے مزے سے بیٹھا ہے آگے سے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو بڑا غلط کام ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ اس نے کہا میں کیا کروں، سال ہو گئے ہیں میں ڈاکٹروں سے علاج کروا رہا ہوں اور لاکھوں روپے میں نے لگا دیے ہیں، اور یہ خارش ہے کہ میری جان نہیں چھوڑتی، تو میں تو تلاش میں ہوتا ہوں کہ کوئی کھردری جگہ ہو اور وہاں میں اپنی شرٹ کو اوپر کر کے اور وہاں جا کے وہ جیسے جانور اپنی پیٹھ کو اور جسم کو رگڑ رہے ہوتے ہیں دیواروں کے ساتھ، تو کہتے ہیں میں تو کھردری جگہ کی تلاش میں ہوتا ہوں کہ مجھے کوئی جگہ ملے اور میں رگڑوں اپنی جگہ کو۔ مجھے اتنی شدید خارش ہوتی ہے کیونکہ پیٹھ کے اوپر میرا ہاتھ نہیں جاتا، تو یہ اب خارش کر رہے ہیں اور مجھے مزہ آ رہا ہے۔ یہ بہت خطرناک کام ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ خیر تھوڑی سی میں نے ہسٹری لی، ان کو میں نے سمجھایا اور گینوڈرما کے حوالے سے میں نے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ پیسہ ایشو نہیں ہے، مجھے صحت چاہیے، جتنا پیسہ لگتا ہے لگ جائے۔ تو میں نے نا جی ان کو گینوڈرما دیا، انہوں نے استعمال کیا۔ 20-25 دن اس بندے کو کوئی افاقہ نہیں ہوا، وہ اسی طریقے سے کھجلواتا رہا اور آری بلیڈ کے ساتھ خارش کرواتا رہا، اور اس کو شدت کی خارش ہوتی تھی، اور اتفاق ہے کہ گرمی کا موسم تھا۔ دوستو 1 ماہ کے بعد میں جب اپنے کلینک پہنچا تو وہ صاحب میرے کلینک کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ ہی ان کی بھی مطلب شاپ ہے میرے کلینک کے ساتھ۔ تو ان کے ہاتھ میں کاٹن کا بنڈل ہے، ایک ہاتھ میں بنڈل ہے، کانوں میں انہوں نے روئی رکھی ہوئی ہے، کاٹن رکھی ہوئی ہے، اور وہ بس ایسے ایسے کر رہے ہیں اور پھر نئی کاٹن یہاں رکھتے ہیں اور ایسے کرتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا، میں نے کہا بھائی خیریت ہے، کیا ہو گیا؟ کہتا ہے جی کل شام سے کانوں سے میوکس آ رہا ہے، گندا مواد آ رہا ہے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ پہلے اسٹارٹ ہوا تھوڑا تھوڑا کر کے، پھر جب میں لیٹا ہوں اپنا سرہانے کے پلوں کے اوپر، جب میں لیٹا ہوں تو تھوڑی دیر کے بعد میرے تو سرہانے کا غلاف بہت غلیظ ہو گیا، گندا ہو گیا، بالکل فارے کی طرح نا جی دونوں کانوں سے پانی نکل رہا ہے، بہہ رہا ہے۔ اور اب تو یہ ہے کہ بس کاٹن رول میرے ہاتھ میں ہے، تھوڑی دیر کے بعد 1-2 منٹ کے بعد ایسے کرتے ہیں، پھر اس کو نکالتے ہیں، پھر لگاتے ہیں۔ تو میں نے احتیاطاً ان سے پوچھ لیا، میں نے کہا کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو گینوڈرما لیتے ہوئے؟ کہتا ہے جی 31 دن ہو گئے ہیں، 31 ڈیز۔ میں نے کہا آج آپ کو خارش میں کیا کیفیت ہے؟ کہتا ہے جی آج خارش میری 50% ٹھیک ہے، میں آج بہت ایزی محسوس کر رہا ہوں، لیکن یہ جو دوسری مصیبت مجھے لگ گئی ہے میں اب اس کے متعلق پریشان ہوں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کو مبارک ہو۔ کہتے ہیں یہ دوسری بیماری لگنے کی مبارک دے رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، یہ ایک مصنوعی بیماری آپ کو لگی ہے، لیکن آپ کی جو اصل بیماری ہے وہ ختم ہونے والی ہے۔ تو کہتے ہیں یہ مصنوعی بیماری ہے؟ میں نے کہا یار، یا آپ یوں کہہ لو کہ مصنوعی بیماری جو تھی وہ ختم ہو رہی ہے اور اصل بیماری کا انکشاف ہو گیا ہے۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں۔ میں نے کہا اچھا کچھ دن صبر کرو، اللہ کرے گا سمجھ آ جائے گی۔ تو جہاں تک مجھ سے ہو سکا تھا میں نے گینوڈرما کو پڑھا تھا، میں تو ابھی بھی طفل مکتب ہوں،
میں تو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ گینوڈرما ہے کیا چیز۔ تو دوستو آپ یقین کریں کہ مزید 3-4 دن ان سانپ کے کانوں سے مواد رسنا بہتا رہا، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو میری پیٹھ کے اوپر زخم تھے وہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو گئے، وہ کھجلانے سے، وہ آری کے ساتھ خارش کرنے سے، اور میری خارش بھی ہارڈلی 5-7% اب مجھے محسوس ہوتی ہے، اور میرے کانوں کا مواد رسنا بھی کم ہو گیا ہے۔ لیکن میں نے آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنی ہے، وہ مجھے یہ کہہ رہی ہے۔ میں نے کہا کرو بھائی، کیا بات شیئر کرنی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ مجھے کل یاد آیا ہے کہ آج سے کوئی 8-10 سال پہلے میرے کانوں میں درد ہوا تھا، اور درد کے ساتھ میرے کانوں سے تھوڑا تھوڑا مواد آتا تھا۔ تو اس وقت جو بھی مجھے ڈاکٹر میسر تھا، اس ڈاکٹر کے پاس جب میں گیا تو انہوں نے مجھے 7-8 دن ادویات کھلائی بھی تھیں، اور روزانہ کی بنیاد پر مجھے 2 انجیکشن لگتے تھے، اور جیسے ہی وہ میرے کان ٹھیک ہوئے تھے مجھے خارش شروع ہو گئی تھی، اور پچھلے 8-10 سال سے میں خارش کا علاج کروا رہا ہوں، اور میری خارش ٹھیک نہیں ہوتی تھی۔ اور اب مجھے یاد آتا ہے کہ یہ انہی ادویات کے اثرات شاید تھے جنہوں نے میرے کانوں کا مواد رسنا تو بند کر دیا تھا، لیکن مجھے خارش اسٹارٹ کر دی تھی۔ تو میں نے پھر اس کو کہا کہ یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا اس دن، پہلے دن جب یہ اسٹارٹ ہوا تھا، کہ یا تو مصنوعی علامات آپ کی جو تھیں وہ ختم ہو رہی ہیں، یا مصنوعی علامات کا آشکارا ہو رہی ہیں۔ تو میں نے کہا وہ جو خارش تھی وہ آپ کی مصنوعی علامات تھیں، اور جو کان کا بہنا تھا وہ اصل میں آپ کا مرض تھا، جس کو ایلوپیتھک طریقہ علاج سے سپریس کر دیا گیا، دبا دیا گیا، اور اس کے جو آفٹر ایفیکٹس تھے وہ تھے آپ کی خارش، ایچنگ، اور ایچنگ پر آپ کے بقول انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میرا 2.5-3 لاکھ روپے لگ گئے۔ تو میں نے کہا 2.5-3 لاکھ روپے میں آپ کی ایچنگ ٹھیک نہیں ہوئی، بٹ جب یہ کنگ آف ہرب، جب یہ گینوڈرما آپ نے لیا، اس نے گراس روٹ لیول پہ جا کے کام کیا ہے، اس نے اس کو جا کے روٹ آؤٹ کیا ہے، جو مطلب کاز ہے، جو ڈیزیز کاز ہے، اس کو اس نے جا کے روٹ آؤٹ کیا ہے۔ روٹ آؤٹ کرنے کے بعد یہ جو آرٹیفیشل سمٹمز آ رہے تھے یہ بہتر ہونا شروع ہو گئے، کم ہونا شروع ہو گئے، اور جو بنیاد تھی، جو میوکس تھا، جو سپریس ہو چکا تھا، جو دبا ہوا تھا پچھلے 10 سال سے، اس نے اس کو بھی رشلی روٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے، فلیش کیا ہے، باہر نکالا ہے، کیونکہ گینوڈرما کا تو کام یہی ہے کہ نیچرل وے سے ٹاکسنس کو باہر نکال دینا۔ نیچرل ویز یہی ہے نا، ہمارے ناک ہے، گلے ہے، کان ہے، آنکھیں ہیں، یورین ہے، اسٹول ہے۔ تو میں نے کہا یہ نیچرل ہرب ہے، اور اس نے نیچرل طریقے سے آپ کے میوکس کو روٹ آؤٹ کر دیا ہے، آپ کے ٹاکسنس کو ڈیٹاکسیفیکیٹ کر دیا ہے۔ اب آپ کو خارش بھی نہیں ہوگی، اور کبھی آپ کے کان بھی خراب نہیں ہوں گے۔ اس کیس کے حوالے سے میں ایک اور بات بھی یہاں کوٹ کرتا جاؤں کہ جن لوگوں نے مجھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا کہ واٹ از کنگ آف ہرب، جن لوگوں نے مجھے انٹروڈکشن فرسٹ آف آل کروایا تھا، میرے وہ پیارے ہیں، میں ان کا نام لینا بھی ضروری سمجھتا ہوں، کہ میرے بھائی ہیں کیسر ملتان سے، میرے بھائی میاں نور محمد ہیں، اور وہ رانا ذوالفقار صاحب ہیں، روز ذوالفقار صاحب ہیں۔ انہوں نے مجھے چلنا سکھایا، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ کنگ آف ہرب کیا ہے، گینوڈرما کیا ہے۔ یہ لوگ میرے پاس تشریف لائے تو میں نے یہ کیس ان کو دکھایا بھی تھا، بلکہ ہم نے اکٹھے بیٹھ کے کھانا بھی کھایا تھا، اور یہ لوگ بڑے اس وقت خوش ہوئے تھے۔ اور آج ماشاءاللہ اس مریض کو 6 سال ہونے کو ہیں، اس کو کوئی کانوں کا درد نہیں ہے، کوئی کانوں سے مواد نہیں آتا، اس کو کوئی خارش نہیں ہوتی، اور وہ اپنی ایک نیچرل لائف گزار رہا ہے۔ تو پھر آج کہتا ہوں کہ جو گینوڈرما ہے وہ لوگوں کی زندگی بدل دیتا ہے۔ تو آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ کسی دکھیا کی زندگی بدل جائے تو ایک دفعہ گینوڈرما کا مشورہ ضرور دیں، یہ آپ کے ذمہ ہے، اور یہ آپ کے ذمہ امانت ہے۔ گینوڈرما کا مشورہ دینا آپ لوگوں کے ذمہ امانت ہے۔ صحت میرے اللہ کے پاس ہے، وہ اپنے خزانہ رحمت سے دیتے ہیں، لیکن بہتری کا مشورہ دینا
یہ آپ لوگوں کے پاس امانت ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کا بٹن شوق سے دبا دیجیے گا، اور جتنے بھی نئے ساتھی ہیں ان سے اسپیشل ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو خوشی سے دبا دیں، تاکہ یہی خوشی خوشی میں آپ اگلی ویڈیو کا انتظار کریں اور ہم آپ کے لیے خوشی خوشی اگلی ویڈیو تیار کریں۔ کمنٹس میں اپنا اظہار خیال ضرور کیجیے گا۔ نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ رب العزت پوری دنیا کے انسانوں کو صحت کی بادشاہی عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔